وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ نویں پارے کے آخر میں مومنین کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ 10ویں پارے کی ابتدا اس حکم سے ہوئی کہ مال غنیمت کے بارے میں تمہیں خبردار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ میں جو مال غنیمت جیتا جاتا ہے یا جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہو۔ تو 5ویں حصے کی جو ترغیب ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، بلکہ حکم یا قانون سمجھ لیں آپ اسے، کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی تفصیلات ہیں، ذی القربہ، مساکین، ابن السبیل، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس میں یعنی تفاسیر میں بہت سا مواد موجود ہے، اور وہاں تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے کی جو ترکیب ہے وہ اب کیا ہوگی، وہ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، کیا حکم ہے اس کا، فقہاء نے کیا رکھا اس کے لیے، اور کس طرح سے یعنی اس 5واں حصہ جو خمس کا معاملہ ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ اس آیت کی تفسیر دیکھی جا سکتی ہے کتب تفاسیر میں۔ فقہاء کے یہاں بھی ایک باب ہوتا ہے اس عنوان سے، فقہ کے بڑی کتابوں میں باب موجود ہے اس کا بھی۔ اصل میں خمس کا حکم اس لیے بھی یہاں موجود ہے کہ اس پارے کا جو مرکزی خیال ہے اور اس پارے کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو قوانین جنگ سکھائے جائیں، جنگ کے آداب سکھائے جائیں، منافقین کا مزاج بتایا جائے، کفار کا ذکر کیا جائے۔ تو اس پارے کا جو تعلق ہے وہ بھی جنگ بدر سے بنتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان بغیر کسی تیاری کے تھے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ اس نے کفار کی تعداد کو مسلمانوں کے نظروں میں کم کر کے دکھایا۔ مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود اور عددی قلت کے باوجود ایمانی جذبے سے تو سرشار تھے ہی۔ اب جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے تو پھر انہیں جنگ لڑنے میں آسانی ہوئی۔ حکمت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اگر ان کی تعداد یعنی اس طرح دکھائی جاتی کہ یہ بہت زیادہ نظر آتے دیکھنے میں، یعنی کفار، تو لفشلتم، تم گھبرا جاتے یا تم ہمت ہار جاتے۔ چنانچہ تمہارے لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے جنگ کو جیتنا آسان بنا دیا، اور اسی طرح کفار کو بھی غلط فہمی میں رکھا۔ چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور پھر مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تم یعنی جنگ کے لیے جاؤ، میدان جنگ میں جاؤ، اور کسی دشمن سے آمنا سامنا ہو تمہارا، تو ثابت قدم رہو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ حالت جنگ اور حالت امن دونوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیا ہوگا کہ اس سے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔
تو اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کے رکھو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ بدر میں یہ ہوا، اور عموماً بھی یہی ہوتا ہے کہ کفار کو شیطان ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں خوبصورت کر کے دکھایا کرتا ہے۔ اس نے وہاں بھی انہیں یقین دلایا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، تم سب میری پناہ میں ہو۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو ان سے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے اب میری تمہاری راہیں جو الگ ہیں۔ وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہے، جس میں منافقین کی طرف سے خبر دی گئی کہ منافقین کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے بھروسے پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا ان اللہ هو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ منافقین کا خیال تھا کہ یہ دھوکے میں اور غلط فہمی کی بنیاد پر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر اس قسم کی جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ ساز و سامان کی قلت، افرادی قلت، اب منافقین کی نظر میں جو بات تھی وہ تو یعنی مادی اعتبار سے تھی، لیکن انہیں روحانی اور دینی جذبے کا اور دینی قوت کا اندازہ شاید نہیں تھا۔ چنانچہ یہ جنگ مسلمانوں نے منافقین کی مدد اور تعاون کے بغیر جیتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے یعنی فرعونی لشکر اور فرعون کی طرف یعنی اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ فرعون کا بھی تو یہی حال تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا، تو اس کا حشر کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ یہاں پر تیسرے رکوع میں ایک عجیب و غریب نکتہ ہے۔ فرمایا کہ کسی قوم پر یہ بہت بڑی نعمت اور انعام ہے کہ اس کو یعنی اپنی حالت بدلنے کا احساس ہو جائے، اور یہ انعام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک کہ قوم خود اپنے طور پر اپنی حالت بدلنے کی کوششیں نہ کرے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جھنجھوڑ کے جگایا گیا ہے کہ اپنی حالت بدلنا ہے تو خود کوشش کرو۔ جہاں تک فرعونی لشکر کی بات ہے تو فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ یہ سب کے سب ظالم تھے، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے غرق کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کوئی قوم تم سے عہد شکنی کرے گی تو پھر یہ کرو کہ اس کا عہد اس پر دے مارو، یعنی عہد شکنی سے پہلے تم ہی اس طرف پیش رفت کرو، یعنی یہ کہ سانپ کے مرنے سے پہلے یا سانپ کے تکلیف دینے سے پہلے اس کا سر کچل دو۔